السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں پروگرام خوبصورت پاکستان۔ خوبصورت پاکستان سامعین، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی خوبصورت شمالی علاقہ جات کی تاریخ، ثقافت اور اہم جو سیاحتی مقامات ہیں ان پر ہم بات کریں، ان کو ایکسپلور کریں، ان کو ڈسکس کریں۔ آج کے جو ایپیسوڈ میں ہم جس وادی کی بات کرنے جا رہے ہیں یعنی وادی سوات کی، اور اس وادی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اور وادی سوات کی اگر ہم جغرافیائی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو یہ خیبر پختونخوا میں واقع حسین وادی ہے، جہاں کے گھنے جنگلات، برف پوش پہاڑ اور نیلا آسمان اور اس کے علاوہ بہتا ہوا دریائے سوات، یہ سب مل کر ایک جادوئی منظر جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں کے جو قدرتی مناظر ہیں، اس کے علاوہ جو قدرتی مناظر ہیں وہ نہ صرف جو سیاحتی حوالے سے، اگر ہم سیاحت کے حوالے سے دیکھیں تو عالمی سیاحوں کے لیے بھی یہ بہت ہی ایک اہم سیاحتی مقام ہے، یہ ایک تاریخی خطہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر جس طرح کے مقامات موجود ہیں جیسے کہ معلم جبہ ہے، کلام ہے، بحرین ہے، تو یہ تمام جو مقامات ہیں یہ واقعی دیکھنے کے قابل ہیں۔ اور آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سوات ہے اس کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کیوں کہا جاتا ہے۔ اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ وہاں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن باتوں پر جو ہے عمل کرنا ضروری ہے، کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ تو آج کے خوبصورت سے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں جس میں ہم پاکستان کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح میرے پروگرام میں میرا ساتھ دیتے ہیں ثاقب ریاض صاحب، اور یہ ہمالیہ ٹریول اینڈ ٹورز کے جو ہے وہ CEO ہیں، ٹور گائیڈ بھی ہیں، اور اس حوالے سے ان کا سفر کے لحاظ سے کافی وسیع تجربہ موجود ہے۔ آئیے آج بھی جو ہے ان کے اس تجربے سے ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ ثاقب، آپ کے وقت کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ جو وادی سوات ہے، جغرافیائی اعتبار سے اس کی لوکیشن کیا ہے، اور ایسے کون سی جو چیزیں ہیں جو باقی سیاحتی مقامات سے اس کو مختلف بناتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا اپنا پاکستان، خوبصورت پاکستان کو یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنے کا۔ ویسے بھی قابل فخر بات ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے دیش کو ڈسکس کر رہے ہیں، اپنے خوبصورت پاکستان کو یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ویسے بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ جہاں پہ ہم دیگر سیاحتی مقامات کو ڈسکس کر رہے ہیں وہیں پہ ہم سوات کی بھی بات کر رہے ہیں۔ سوات جو ہے وہ پاکستان کا خوبصورت ترین خطہ ہے، ایک خوبصورت، پیارا، سرسبز و شاداب، پرسکون خطہ ہے۔ مطلب وہاں پہ جا کے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو زندگی کا اگر وہ سکون چاہیے، وہ جو آج سے کئی 100 سال پہلے شاید ہو تو آپ کو وہاں پہ مل سکتا ہے۔ وہاں پہ ایسی جگہ موجود ہیں اب بھی، جہاں پہ بہت کم ٹورسٹ بھی پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ وہاں پہ گئے۔ سوات جو ہے وہ پاکستان کا ایک زبردست خطہ ہے، اور یہ آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، KPK کے اندر آتا ہے۔ اسلام آباد سے اگر ہم اس کی بات کریں تو اسلام آباد سے آپ کو موٹر وے پہ سفر کرنا پڑتا ہے، جبکہ پرانا جو سفر تھا نا وہ صوابئی مردان اس سائڈ سے ہوتے ہوئے جاتا تھا، لیکن اب چونکہ موٹر وے ہے تو آپ سیدھا موٹر وے پہ نکل جاتے ہیں کرنل شیر خان تک۔ کرنل شیر خان سے آپ مڑ جاتے ہیں، آپ اپنی موٹر وے چینج کرتے ہیں مینگورہ والی سائڈ پہ، اور مینگورہ سے آپ سوات کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی پورا علاقہ ہے جو آگے جا کے جس کے ایک سائڈ پہ جو ہے وہ دیر لگتا ہے، دیر اور کمراٹ، اور ایک سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو جو اس کا جو بیک سائڈ ہے سوات کا جو پچھلا علاقہ ہے وہ سارا گلگت ہے، اور دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو وہ آپ کا جو ہے نا یہ شندور اور یہ پورا ایریا لگتا ہے، اور تھوڑا سا ادھر آ کے یہ ناران کاغان پیچھے سے، اس کا پہاڑی سلسلہ پیچھے جا کے نا ایک ہو کے گلگت سے جا کے ٹچ ہوتا ہے۔ تو یہ سوات کا جو ہے نا وہ آپ دیکھیں تو جغرافیائی طور پہ جو ہے نا کچھ اس طرح سے ہے۔ سوات کا علاقہ مینگورہ سے شروع ہوتا ہے اور ایک طرف جا کے کمراٹ تک چلتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو پیچھے شندور سے پہلے کچھ نیشنل جو پارک ہے ادھر تک چلتا ہے، اور ایک سائڈ سے پیچھے جا کے گلگت کے بارڈرز کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ سوات میں سوات کا جو پورا حسن ہے وہ دریائے سوات کے ساتھ ساتھ اس کی روڈ بل کھاتی ہوئی روڈ چل رہی ہوتی ہے۔ اسلام آباد سے آپ سفر کریں تو آپ کے پاس دو راستے آتے ہیں۔ مینگورہ سے جا کے آپ یا تو چلے جائیں سیدھا بری کوٹ والی سائڈ سے آپ نکل جائیں آگے، یا آپ کے پاس ایک اور راستہ آتا ہے دوسری طرف سے، مطلب ایک روڈ دریا کے اس سائڈ سے بھی روڈ جا رہا ہے، اس سائڈ سے بھی روڈ جا رہا ہے، دونوں طرف سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نا مطلب تھوڑا سا ٹریفک کم ہو تو آپ
روڈ چینج کر لیں, نہیں تو پھر آپ اس روڈ سے جہاں سے یہ فضا گٹ اور یہ پورا مدین بحرین والی سائڈ سے آپ جا سکتے ہیں. تو یہ دونوں راستے جا کے آگے جا کے کلام میں جا کے ایک ہی جگہ پہ ملتے ہیں واپس, ٹھیک ہے. مدین بحرین سے آگے ایک ہی روڈ جا رہا ہوتا ہے, اس سے مطلب اس سے پیچھے روڈ جو ہے نا وہ کچھ فتح پور تک یہ دونوں روڈ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. فتح پور سوات میں مطلب یہ بحرین سے آپ جیسے ہی مدین جو جگہ ہے مدین سے جا کے جو ہے نا یہ روڈ پھر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور آگے پھر فتح پور اور بحرین اسی طرح وہ پھر آگے چلتا رہتا ہے. تو یہ سوات کا صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ سوات کو اکثر پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے, اس لقب کی کیا بنیادی وجہ ہے اور یہ نام کیسے پڑا ہے سوات کا؟ سوات کا مطلب جو اس کا سبزہ وار جو میدان ہے نا اس کی وجہ سے اس کو ہم سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں. اور یہ کہ یہاں پہ نا خوبصورت قسم کی جھیلیں ہیں, مطلب جھیلوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جھیلیں جو ہیں وہ سوات میں موجود ہیں, سب سے زیادہ جھیلیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہاں پہ نا میڈوز ہیں, مطلب وہ میڈوز آپ دیکھیں تو سوئٹزرلینڈ کو آپ بھول جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ شاید سوات کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ چلے جائیں سوات میں جو اس کے جو مشہور جو سیاحتی مقام ہے وہ بھی ہم اسی کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ہمیں دونوں چیزیں ایک ساتھ سے ہم دیکھ سکیں کہ خوبصورتی وہ سوئٹزرلینڈ والی بات بھی ہمیں سمجھ میں آئے اور ساتھ میں ہم مقامات بھی دیکھ لیں. صحیح. اب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے مدین بحرین تک تو بندہ کہتا ہے کہ یار مطلب اس سائڈ بھی پہاڑ ہیں اور اس سائڈ پہ بھی ہے, کچھ طرح کے میدان نہیں ہے. لیکن اگر آپ روڈ کو چھوڑ کے نا تو ادھر سے آپ تھوڑا اندر والی سائڈ پہ موو کریں تو پھر آپ کو اس کی خوبصورتی ذرا کھل کے سامنے آتی ہے اس کی. اکثر جو ٹور جاتے ہیں نا وہ بائی روڈ سفر کرتے ہیں اور بائی روڈ واپس آتے ہیں تو وہ خوبصورتی کو اس طرح سے ڈسکور نہیں کر پاتے ہیں. صحیح. اب سوات میں مشہور سیاحتی مقام کی بات کی جائے تو ایک باشئی جو ہے نا وہ میڈوز ہیں, وہ بڑے کمال قسم کے ہیں. پھر اس کے بعد جاز بانڈا ہے. جاز بانڈا بیسک نا یہ جو سوات کا جو ایریا ہے دیر, جو ابھی ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دیر بالا اور جہاں پہ کمراٹ ہے, کمراٹ اور سوات کا یہ جو روڈ ہے جو مین جو سوات کا مین جو روڈ ہے اس کے درمیان میں جو علاقہ ہے نا ایک سائڈ سے ان کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے, زبردست قسم کی بیوٹی ہے اس پہ. لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ روڈ کو چھوڑیں گے ذرا اندر ان وادیوں تک جائیں گے تو تب آپ کو اس کی خوبصورتی نظر آئے گی. مشہور سیاحتی مقامات میں دیکھا جائے تو جاز بانڈا ہے, پھر میں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں. اترول ویلی جا کے کلام سے جا کے نا جب آپ باڈگوئی کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں دیکھیں وہ بڑے خوبصورت سے مقام ہے. اترول ویلی ہے, پھر اس کے بعد آگے شاہی باغ ہے, پھر گبرال ہے, تو وہ ایک بڑا اچھا خوبصورت سا منظر ہے. پھر کلام سے آپ جائیں اوشو فارسٹ, پاکستان کا سب سے مشہور فارسٹ ہے اوشو فارسٹ, گھنا جنگل. آپ وہاں پہ اندر جائیں تو آپ نیچے سے آسمان دیکھیں تو آپ کو درخت ہی درخت نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جب اوشو فارسٹ کے اندر سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو ایک نئی دنیا آپ کو لگتی ہے, ٹھیک ہے. وہ روڈ یوں بل کھاتی ہوئی روڈ جا رہی ہے جنگل کے اندر سے, ٹھیک. پھر آگے اوشو فارسٹ کو کراس کریں تو آگے مٹلتان آتا ہے. مٹلتان میری فیوریٹ جگہ رہی ہے ہمیشہ سے. اکثر لوگ جاتے ہیں نا تو مہوڈن لیک یا سیف اللہ لیک کی طرف جب نکلتے ہیں ان دونوں جھیلوں کی طرف جاتے ہیں تو کیونکہ ان کو ان دونوں جگہوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے تو اکثر لوگ جا کے نا مٹلتان میں بریک نہیں لگاتے ہیں. ان سے بڑا میرا شکوہ ہوتا ہے کہ بھائی کم از کم بریک لگا کے صرف اس جگہ کی نا بیوٹی کو ایکسپلور کریں. مٹلتان ایسے کہ نا پیچھے پہاڑ ہے برف پوش, ٹھیک ہے, اور اس کے آگے نا یوں کھلا سا میدان ہے, آبادی ہے. اور ابھی یہ جنوری کے موسم میں آپ جائیں نا تو ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے برف پڑی ہوتی ہے پہاڑ پہ اور آگے پوری آبادی یوں کھلی ہوتی. وہاں جا کے بندہ امیجن کرے کہ مطلب وہ جو ہم بناتے ہیں نا پینٹنگز, اس میں ہم پہاڑ بناتے ہیں, پہاڑ کے آگے یوں دریا سا بناتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس میں جو ہے نا وہ گھر بناتے ہیں, پھر اس کو ہم پینٹ کرتے ہیں. تو وہ جو حقیقی جو اگر آپ نے آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنا ہو تو وہاں مٹلتان میں آپ کو نظر آتا ہے. مٹلتان سے آگے چلے جائیں تو ماؤڈن لیک ہے, پھر سیف اللہ لیک ہے. ماؤڈن بہت ہی پیاری حسین سی جگہ ہے, یہ بالکل میدانی جگہ. اس کے بیچ میں آپ کو ایک جھیل نظر آ رہی ہوتی ہے, جھیل کے پیچھے پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس جھیل میں مطلب تیرتی ہوئی ایک کشتی, تو وہ رومانویت تو وہاں پہ پھر جھلکتی ہے نا. صحیح. اچھا یہ بتائے گا کہ تاریخی اعتبار سے سوات ویلی کی کیا اہمیت ہے اور کیا کوئی ایسے بھی مناظر ہیں, کچھ منفرد مناظر بھی ہمیں کیا دیکھنے کو ملتے ہیں سوات میں؟ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو دیکھیں سوات ایک قدیم ہے, یہاں پہ والی سوات کی بڑی حکومت رہی ہے. پاکستان سے پہلے جو ہے نا یہ ان کی پوری الگ ایک ریاست ہوتی تھی اچھا, جو والی سوات کے انڈر چلتی تھی.
اور والی سوات نے جب پاکستان بنا تو اس کے بعد جا کے نا اس نے یہ علاقہ مطلب پاکستان کو کہا کہ چلے ہم آپ کے ساتھ نا اتحاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک الگ ریاست ہوتی تھی, مطلب قدیم ریاستوں میں ہے. وہاں پہ آج بھی آپ کو نا اس سے بھی قدیم ریاستیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ وہاں پہ نا پرانی جو تہذیب ہے انگریزوں کے دور کے جو ہے نا وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آتے ہیں. انگریزوں کے دور کی وہاں پہ کنسٹرکشنز ہوئی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد وہاں پہ قلعے موجود ہیں. وہ جو پرانی جو جنگیں نہیں ہوتی تھی, ہم کہتے تھے کہ قلعے کی فصیلیں جو ہے نا اس کے اوپر بڑے بڑے پتھروں سے ہم وہ جو ناولز میں پڑھتے ہوتے تھے, تو وہاں پہ پراپر نا وہ پرانے قلعے وہاں پہ موجود ہیں. ان کی موٹی موٹی فصیلیں جو شاید آپ یوں کریں اس کو تو 20 فٹ ٹائپ کی نا, مطلب 20 فٹ کی موٹی دیواریں وہاں پہ بھی اب بھی موجود ہیں. اچھا. مطلب پرانا ایک ثقافتی شہر ہے, پرانا تہذیبی اور پرانی تہذیب کا شہر ہے. تو ظاہر ہے کہ تاریخی اعتبار سے اب دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو ریاستیں گزری ہیں, انگریزوں کا دور, پھر وہ یونان کا دور, اس کے بعد پھر دیکھا جائے تو پھر بعد میں یہ جو سلاطین والا جو دور آیا, بادشاہوں کا جو دور آیا, تو اس میں پھر بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ حکومت کی, پھر بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. یہ جو جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں نا مٹلتھان, یہاں پہ کچھ نا لوگ آباد ہیں, انہوں نے پراپر جنگیں لڑی ہیں والی سوات کی طرف سے. اور وہ جو لوگ جن کا خاندان آباد ہے ان لوگوں کو یہ جو جگہ گفٹ میں ملی ہے. وہ والی سوات نے کہا کہ اچھا تم میرے لیے لڑے ہو تو میں مطلب تمہیں نا یہ جگہ دے دیتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے مطلب والی سوات کے لیے, اپنے بادشاہ کے لیے جو ہے نا بڑی بڑی جنگیں لگے, مطلب وہ یہ ہوتا تھا سر کاٹ کے لے آؤ جی. ٹھیک ہے. تو جنگجو قسم کے جنگجو ٹائپ کے وہ لوگ تھے, ان کے جو آباء و اجداد جو اب وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو اب دیکھا جائے تو نا سوات میں تاریخی اعتبار سے مطلب اب بھی تھوڑا سا آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے. ویسے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پشتون علاقہ ہے, کہ PK کا, لیکن وہاں پہ اندر نا ڈفرینٹ قسم کی تہذیبیں چل رہی ہیں. اب وہاں پہ دیکھا جائے تو میں نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی پالولا بولنے والے کچھ لوگوں کی بات کی تھی, یا پھر وہاں پہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ جو کوہستانی بولتے ہیں. تو وہاں سوات میں آپ دیکھیں تو کوہستانی لوگ بھی آباد ہیں, پالولا بولنے والے بھی آباد ہیں, کیونکہ ایک سائڈ میں نے آپ کو ابھی تو ادھر پہلے کہا کہ اس کا نا چترال سے جا کے نا اندراب جھیل ایک اچھا اسپاٹ بھی ہے. تو اندراب جھیل والے جو لوگ ہیں, جو اندراب جھیل والی سائڈ سے جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ نا چترالی بولتے ہیں, خوار بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مٹلتان والے جو لوگ ہیں وہ خوار بولتے ہیں. مٹلتان سے نیچے آئیں, یہ جو کلام والا ہے, ان کی ایک الگ زبان ہے. ان کی زبان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, وہ پشتونی ہے, کچھ اور چیز زبان ہے, میرے ذہن سے نکل گیا, کبھی مجھے یاد آیا تو بتاؤں گا. صحیح. اور اس کے بعد پھر نیچے کچھ پشتو بولنے والے لوگ ہیں. پھر پشتو کے اندر نا 3-4 لہجے بولے جاتے ہیں سوات میں. میں نے جو پشتو تھوڑی بہت سیکھی ہے وہ سوات میں سیکھی ہے. وہاں پہ اتنا سفر ہوا ہے کہ نا وہ لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا وہ پشتو مجھے آ گئی ہے. تو اب وہ والا جو پشتو کا جو لہجہ جو مجھے آتا ہے وہ پشاور والوں سے ملتا ہے. اب اس میں جو ہے نا وہ پشتو میں ایک اور لہجہ بولتے ہیں, جس طرح وہ سنگ شے ہوتا ہے نا, شے والا لہجہ. تو یہ بیسک جو وزیرستانی جو برکی ہے نا, یہ برکی ہے مسعود قبائلی, مطلب وزیرستانی لوگ بولتے ہیں. تو وہ لہجہ بھی وہاں پہ بولا جاتا ہے. پھر اس میں ایک قبائلی لہجہ آتا ہے, وہ بھی وہاں پہ بولا جاتا ہے. پھر سوات کے اندر نا گلگتی زبان جو ہے شینا, وہ بھی وہاں پہ بولی جاتی ہے. تو اب دیکھیں اتنی زبانیں جو ہے نا وہ ایک علاقے میں بولی جاتی ہیں. پھر اس کی ثقافتیں جو ہے نا لوگوں کی الگ ہیں. اب جو چترالی ہیں وہ انہوں نے اپنی ثقافت کو وہاں پہ اسی حساب سے چلتے ہیں. اب جو کوہستانی لوگ ہیں وہ اپنی ثقافت کے حساب سے چلتے ہیں. تو اس طرح سے وہاں پہ چل رہا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور مختلف جو ہے وہ قسم کے لوگ وہاں پر آباد ہیں. یہ بتائیے گا کہ وہاں کا کوئی خاص لباس ہے, کوئی خاص کچھ غذائیں ہیں, یا اگر ہم ان کے کھانوں کی بات کر لیں اسپیسیفکلی تو کون سے جو ہیں وہ کھانے ہیں جو سوات کے جو ہیں؟ اچھا, سوات میں نا زیادہ تر یہ لوگ بھی نا باقی پٹھانوں کی طرح گوشت خور لوگ ہیں. یہ قبائل کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, اچھا یہ بھی ایک لاجک ہے, لاجک نہیں آپ اس کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ چلتی ہوئی نا ایک طرز زندگی ہے. اور یہ آج سے نہیں چل رہی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ گوشت کیوں کھاتے ہیں, پنجاب کے لوگ دالیں کیوں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے نا پراپر ایک وہ وجہ چلتی آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ لوگ تھے قبائل, جس کو کہتے ہیں نا بیڑ بکریوں والے. ان کے پاس ریور ہوتے تھے اتنی زیادہ, مطلب ایک گھر میں شاید 500-600 بکریاں بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. مال مویشی والے لوگ ہوتے تھے. اور یہ لوگ ہیں پہاڑوں پہ زندگی گزارنے والے لوگ. ٹھیک ہے. گھاس پتے یہ سب نیچرل جو چیزیں ہیں. تو اب یہ جو مال مویشی کا یہ جو گوشت خور جو لوگ ہیں نا, گوشت خوری جو کرتے ہیں, وہ تو مجھے بھی عادت پڑ گئی ہے نا گوشت خوری کی گھوم گھوم کے. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس جو ہے نا وہ اتنے زیادہ مال مویشی تھے, تو چلو بھائی
آج رات کو نا بکرا پارٹی کرتے ہیں, بکرا لایا, ذبح کیا, کھا لیا, کڑھائی بنا لی, ٹھیک ہے, دمبا لایا. تو سوات میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اچھا کھانا کھانا ہے تو دمبا کڑھائی کھا لیں, وہاں کی دمبا کڑھائی بڑی اچھی پکتی ہے وہاں پہ نا. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ یہ جو چپلی کباب وغیرہ ہیں, مطلب وہ ساری چیزیں نا گوشت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح کے کھانے, ہاں گوشت والے کھانے. ہاں سبزیوں میں وہاں پہ نا یہ جو کاشت وغیرہ کرتے ہیں اس میں فصلوں میں نا, تو مکئی بھی وہ لوگ وہاں پہ مکئی کا آٹا, مکئی کی روٹی وہاں پہ بنتی ہے. پھر ساگ میں یہ کڑم بنتا ہے. پھر اس کے بعد یہ شلجم وغیرہ جو ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں. مطلب سبزیاں بھی وہاں پہ پراپر اگتی ہیں. وہ لوگ اپنا جو ٹماٹر ہے, جو سبزیاں ہیں وہ خود اگاتے ہیں, نیچرل وہ لوگ اگا کے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو مکئی کا آٹا ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ بناتے ہیں. یہ تو ہم نے بات کر لی اس کے بارے میں, وہاں پہ جو مشہور کھانے. طرز زندگی کی اگر بات کی جائے تو ان کا جو لباس ہے, ان کا جو رہن سہن ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے کلچر کے حساب سے, مطلب اب ایک بندہ کوہستانی ہے تو وہ اسی حساب سے, تو وہ اسی حساب سے. اب جو چترال والے ہیں تو وہ اس حساب سے ہیں. پردے کا نظام وہاں پہ نا اندر کا, جو ٹورسٹ کی ایک الگ بات ہے, ٹورسٹ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کا تو ظاہر ہے وہ الگ سے ہوتا ہے, لیکن وہاں کا اندر کا جو ان کا وہ جو پشتونوں کا وہ جو پردے والا جو نظام ہے وہ بڑا ان کا ہے مطلب. اور پھر طرز زندگی میں ہم بات کریں کنسٹرکشن یا مکانوں کی طرز تعمیر کی بات کریں, میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں نا تو میں مکانوں کی طرز تعمیر ضرور دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. مطلب میں اس میں پھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, اچھا ان کی طرز تعمیر مکانوں کی ادھر سے مل رہی ہے, ادھر کی ادھر سے مل رہی ہے. طرز تعمیر میں جو نیچے والے مکان ہیں وہ تو اب شفٹ ہو گئے ہیں سیمنٹ والے مکانوں پہ نا, جو RCC چھتیں ہیں. لیکن اس میں بھی ان کے مکان نا ہمارے ہاں پنڈی اسلام آباد کی طرح چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے, ان کے نا ڈیرے بنے ہوتے ہیں. بڑا سا ایک حجرہ بنا ہوگا, وہ صرف مہمانوں کے لیے ہوگا, مرد مہمانوں کے لیے, خواتین کے لیے نہیں, ٹھیک ہے. حجرہ بنا ہوتا ہے. پھر اس کے پیچھے ان کا مکان ہوتا ہے بڑا سا, ٹھیک ہے, کھلا ڈلا مکان ہوتا ہے, اور اس کے اندر ساری ان کی خواتین اور وہ سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے مکان. اب وہاں سے آگے آپ جائیں, اب یہ کلام والی سائڈ ہے یا پھر اس سے آگے, تو یہاں پہ نا لوگوں کے جو مکان ہیں نا وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں, مٹی اور وہ گارے کے پتھر کے اوپر مٹی سے وہ لپائی, گارا سے نا جو گارا ہوتا ہے اس کی لپائی ہوتی ہے. اور جو ان کی جو چھت ہوتی ہے نا وہ لکڑیوں کے جو ہے نا وہ گارڈرز ڈالے ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر پھر دوسری لکڑی, مطلب لکڑیاں یوں ڈالی, پھر اس کے اوپر یوں ڈال دی, اور اس کے اوپر پھر انہوں نے شاپر ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈالی, ٹھیک ہے. اب وہ گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم ہوتے ہیں, مطلب وہ لپائی ہوتی ہے ان کی. وہ بھی 2 منزلہ بھی ہوتے ہیں, مطلب 2 پورشن بھی ہوتے ہیں, 1 پورشن بھی ہوتا ہے. ایک طرز تعمیر وہاں پہ یہ والی بھی چلتی ہے. ایک طرز تعمیر وہاں پہ چلتی ہے لکڑیوں کے مکان, مطلب مکان پورا جو ہے نا وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے. نچلا جو پہلا جو پورشن ہے وہ پتھروں کا بنا ہوتا ہے, اس کے اوپر پھر وہ لکڑی یوز کرتے ہیں, اور اوپر جو چادر کی جو ٹین ہے وہ ڈالتے ہیں. یہ تو ہم نے طرز تعمیر کے اوپر بات کی. اور رہن سہن کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا لباس جو ہے وہ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے ہے. وہاں پہ یہ جو چترالی لوگ ہیں وہ اپنی وہ لمبی والی وہ جو چترال میں جو پہنی جاتی ہے نا وہ پہنتے ہیں, اور چترالی ٹوپی پہنتے ہیں جو خوار بولتے ہیں. اور جو پٹھان ہیں وہ اپنے لباس کے حساب سے چلتے ہیں. اور خواتین کا لباس پشتونوں والا ہے, اور وہ تقریباً یکساں ہوتا ہے. مردوں کے لباس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ فلان جگہ سے شاید مائگریٹ ہو کے آیا ہو, ٹھیک ہے. میرے خیال سے یہاں تک ہماری ڈسکشن پوری ہوگی. جی بالکل, اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی کافی جس طرح تہذیبیں موجود ہیں, بہت سارے کلچرز آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو سوات کی یہ خاص بات بھی ہے کہ آپ مختلف کلچرز کو آپ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. بالکل. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ پروگرام خوبصورت پاکستان, اور اس پروگرام میں ہم پاکستان کے شمالی علاقوں کی خوبصورتی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور اگر آپ وہاں وزٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ وہاں کی سیر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کن کن جگہوں پر جانا چاہیے, کس کس جگہ کو جو ایکسپلور کرنا چاہیے. تو اس سفر میں جو ہے ہمارے ساتھ رہیے. مزید جو ہے آج کے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم وادی سوات کے حوالے سے گفتگو کریں. اچھا یہ بتائیے گا ثاقب کہ جو دریائے سوات ہے, اس کے اطراف کے جو قدرتی مناظر ہیں وہ کس طرح سے وادی کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں؟ دیکھیں, دریائے سوات جو ہے نا بیسک اگر ہم دیکھیں تو مطلب دریائے سوات جو آتا ہے نا, پیچھے یہ جھیلوں کا جو پانی ہے نا وہ مل کے آ کے وہ پورا دریائے سوات بنا کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب پانی کے بغیر ویسے بھی زندگی, میں نے آپ کو کہا نا کہ پانی کے بغیر زندگی ویسے بھی بڑی عجیب سی لگتی ہے. لیکن اب بہتے دریا, مطلب اس سائڈ پہ بھی پہاڑ ہے, اس سائڈ پہ بھی پہاڑ ہے, درمیان سے روڈ جا رہا ہے, اور نیچے دریا سوات بہ رہا ہے.
تو آپ صرف اس کا نا امیجن کریں کہ وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نا یہ جو پانی, چشمے, جھرنے, اس کی وجہ سے سبزہ جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے, درخت اگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنے آپ میں پھر وہ ایک مطلب وہ سبزہ والی وائبز, پھر اس کے بعد یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ پانی کی وجہ سے ہیں. تو پانی اور دریا سوات جو ہے, دریا سوات کا اور سوات کے حسن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, اتنا گہرا تعلق ہے میں کہتا ہوں کہ اگر دریا سوات ختم ہو جائے تو شاید حسن ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں یہاں پہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کوشش کریں کہ پانی کو نہ جو بھی لوگ جائیں وہ صاف رکھیں. صحیح, اس میں گنشن نہ پھینکیں. صحیح. اچھا, جو مشہور سیاحتی مقامات ہیں ان پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. معلم جبہ ہے, کلام ہے, بحرین ہے, فضا گٹ ہے, تو ان کی کیا خصوصیات ہیں اور یہ سیاحوں کے لیے کس طرح یہ مقامات جو ہے پرکشش ہیں؟ یہاں پہ نا اس سوال کے ساتھ ہم ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں, کن جگہوں پہ جانا چاہیے اور کیسے جائیں گے, اور وہ جگہیں کون کون سی, پھر ان کی خوبصورتی کا لیول کیا ہے. اسلام آباد سے آپ جاتے ہیں یا پھر لاہور سے آپ آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, اگر آپ کراچی سے آتے ہیں تو آپ کو موٹر وے تو یوز کرنا پڑے گا. مینگورا سے آپ انٹر ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ کا اسپاٹ آتا ہے معلم جبہ. معلم جبہ سے پہلے فضا گٹ ہے. فضا گٹ دریائے سوات چل رہا ہے اور دریائے سوات کے ساتھ پورا ایک علاقہ بنا ہوا ہے. ادھر پارک وغیرہ بھی ہیں اور بیک سائڈ پہ پہاڑ ہے, اس جگہ کو فضا گٹ کہتے ہیں. تو یہ دریا سوات کے ساتھ اگر آپ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں, ڈلتی شام کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو فضا گٹ آپ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح. فضا گٹ سے آگے آپ جائیں تو پھر آگے آپ کے پاس آتا ہے معلم جبہ. معلم جبہ بھی جنوری کے موسم میں سب سے بہترین قسم کا ایک اسپاٹ ہے. معلم جبہ سے پھر آپ گرم چشمہ والی سائڈ پہ چلے. اچھا, معلم جبہ آپ جاتے ہیں نا اوپر لیفٹ والی سائڈ پہ, وہاں پہ وہ چیئر لفٹ بھی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, معلم جبہ میں تو آپ برف میں نا اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد معلم جبہ چونکہ بل کھاتی ہوئی روڈ اوپر جا رہی ہے, بالکل چوٹی پہ ہے پہاڑ کے اوپر, تو اس کی پھر خوبصورتی مطلب اوپر سے آپ کو نا پورا نیچے کھلی وادیاں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ الگ سے خوبصورتی ہے. صحیح. پھر معلم جبہ میں نا گھنے جنگل ہے. معلم جبہ سے آپ گرم چشمہ والی سائڈ پہ جائیں تو گھنا سا جنگل ہے, وہ آپ کو ایک الگ اس کی ایک خوبصورتی نظر آتی ہے. معلم جبہ سے آپ واپس نیچے مین روڈ پہ اتریں گے, جو سوات والی جو کلام والی روڈ ہے, کلام روڈ پہ واپس آئیں گے تو آگے جائیں گے تو یہ اوپر آپ کا نا میاندم والی سائڈ ہے, وہاں پہ جگہ کا نام ہے میاندم سوات. وہ بھی وہاں پہ نا زیادہ تر یہ باغات ہیں مختلف فروٹس کے. ٹھیک ہے. یہ جو جاپانی پھل ہم جس کو کہتے ہیں وہ وہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ اگاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بہت سارے وہاں پہ نا اس طرح کے فروٹس ہیں, کینو کے, مالٹے وغیرہ. مالٹے وہاں کے بڑے مشہور ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. پھر واپس آپ میاندم سے نیچے اترتے ہیں سوات کلام والی سائڈ پہ, کیونکہ یہ پہاڑی والا سلسلہ ہے, پھر آپ کو واپس نیچے روڈ پہ اترنا پڑتا ہے. آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر آگے نا سب سے پہلے مدین آئے گا, پھر اس کے بعد مدین بحرین, یہ دونوں آپ کراس کریں گے تو منکیال آتا ہے. منکیال سے آپ نکل جائیں ایک سائڈ پہ چکیل بانڈا ہے. چکیل بانڈا خوبصورت سے نا لمبے میڈوز ہیں. ٹھیک ہے. چکیل بانڈا ہے, پھر جاز بانڈا ہے, پھر جاز بانڈے کے ساتھ آپ تھوڑا آگے چلے جائیں تو بویون ہے. یہ بویون کلام کے نا بالکل سامنے اپوزٹ سائڈ پہ ہے. پھر جانشاہی میڈوز ہیں. جانشاہی میڈوز بڑا خوبصورت سا علاقہ ہے. وہاں پہ نا پرانی وہ آپ کو وہ طرز تعمیر ملتے ہیں, وہ ایک پورشن والا, مطلب وہ جو ایک ہی کمرے کے اندر وہ جو رہتے تھے. بانڈا بیسک جو بانڈا ہم کہتے ہیں نا, جس سے چکیل بانڈا ہے یا جانشاہی بانڈا ہے, یا پھر جو ہے نا وہ جاز بانڈا ہم کہتے ہیں. بانڈا یہ ایک گرمیوں کے نا کچھ وقت گزارنے کے لیے اپنے مال مویشی کو لے کے نا گرمیوں کا کچھ وقت ان میڈوز کے اندر گزارتے ہیں. وہ جو ان کی جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں نا, جو دادیاں ہیں نا, تو وہ مال مویشی کو لے کے جاتی ہیں وہاں پہ. وہ جو میڈوز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اب گرمیوں میں جو شہر میں تھوڑی گرمی زیادہ ہوتی ہے, اور گرمی کے بعد پھر نا فصلیں لگاتے ہیں لوگ نا, مکئی وغیرہ کاشت کرتے ہیں, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر مال مویشی لے کے وہاں چلی جاتی ہیں تاکہ فصلیں بھی بچ جائیں اور بڑی ہو جائیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ دودھ, لسی, یہ جو گھی جمع ہوتا ہے, دیسی گھی, یہ سارا وہیں پہ جمع ہوتا ہے. اچھا, کھانے پینے میں آپ نے وہ بھی ہم اسی میں ڈال لیتے ہیں کہ یہ جو لسی ہوتی ہے نا, لسی کو گرم کرتے ہیں. گرم کر کے نا
اس سے جو ہے نا وہ جب گرم کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اس کے نا وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو پھر نا ایک کپڑے کے اندر ڈال کے نا یوں ایک پتھر نیچے ایک پتھر اوپر اس میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, وہ دودھ کا مطلب لسی سے بنتا ہے. اچھا, اس کو نا یہ لوگ بنگڑا کہتے ہیں, بگوڑا یا بنگڑا بگوڑا اس طرح کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ دودھ کا بنتا ہے. اس کے مختلف نام بھی ہیں میرے خیال سے, پنجاب میں بھی اس کو کچھ کہتے ہیں, کوئی ہمیں پھر کمنٹس میں بتا سکتا ہے بعد میں. تو اچھا, اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ وہاں پہ جو رہتے ہیں میڈوز میں, تو وہ جو جگہ ہوتی ہے نا وہ ایسا پراپر گھر نہیں ہوتا, وہ نا پتھروں کا بنا ہوتا ہے. ایک کمرہ ہوتا ہے, ایک کمرے کے اندر کچن بھی ہے اسی کمرے کے اندر, اور پیچھے نا یوں سونے کی جگہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکڑی کے مطلب وہ گارڈر ڈال کے اس کے اوپر وہ مٹی ڈالتے ہیں, تو اس کو وہ لوگ بانڈا کہتے ہیں. اچھا, پشتوں میں. اچھا, اور جو گلگیتی لوگ ہیں اس کو بانڈو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا نا مطلب چھوٹا سا کمرہ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, تو وہ ایک ہی کا ہوتا ہے. تو یہ بیسک جو ہے نا یہ ان میڈوز میں نا پھر وہ جانور کھلے گھوم پھر کے چرتے ہیں, گھاس وغیرہ کھاتے ہیں. تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا قدرتی نیچرل جو دیسی گھی ہے, تو پھر ظاہر ہے ان کا ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے. صحیح. تو بالکل نا اوپن ہماری طرح یا پنجاب کی طرح جو ہے نا وہ باندھ کے بیچاروں کو جو ہے نا ساتھ ہم ٹیکے بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ جو ہے نا ان کو گھاس کھلا رہے ہیں, تو وہ بالکل اوپن نیچرل اس میں گھوم پھر کے کھاتے ہیں. تو اس کو بانڈا کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے جو مشہور جو سیاحتی اچھا, سوات کے موسم کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سوات کا جو ہے موسم کیسا رہتا ہے سارا سال, اور سیاحت کے لیے کون سا جو ہے موسم تو ماشاء اللہ سے پاکستان کے جو ہے نا وہ موسم بدلتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ پاکستان کو اللہ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اس کے موسم بدلتے رہتے ہیں. تو باقی نارتھ کی طرح سوات کا بھی جو موسم ہے, سردیاں, گرمیاں, موسم بہار, موسم خزاں. اچھا, گرمی کا بھی موسم ہے وہاں پہ؟ گرمی کا بھی موسم ہے, لیکن گرمی کا موسم میں اب جو زیادہ مطلب گرمی کا موسم میں یہ ہوتا ہے نا کہ برف وغیرہ نہیں ہوتی, سبزہ سبزہ ہوتا ہے. وہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے, اس میں فصلیں اگتی ہیں. تو مطلب فصلیں جوان ہو رہی ہوتی ہیں, پودے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ گرمیوں کا موسم ہے, جون جولائی والا. تو سب سے بہترین اگر آپ دیکھیں تو گھومنے پھرنے والا موسم بھی باقی جگہوں کے اعتبار سے نا یہی موسم ہے گھومنے کے لیے. جون جولائی والا جو موسم ہے یہ سب سے بہترین موسم ہے وہاں. صحیح صحیح. اچھا, یہ بتائیے گا کہ سوات کا سفر جب آپ کر رہے ہوں تو کون سی ایسی احتیاطی تدابیر, کیا کوئی خاص ایسی پریکاشنز آپ شیئر کرنا چاہیں گے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ جن پر ان کو عمل پیرا ہونا چاہیے اگر وہ سوات کے سفر پر جا رہے ہیں؟ تو اسپیشلی اگر سوات کی بات کی جائے تو اگر آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں, کیونکہ میرا یہ ذہن میں مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ٹریولنگ کے حوالے سے ہوتا ہے. وہاں پہ ہوٹلز تو بہت اچھے موجود ہیں, کلام پورا ہوٹلوں سے بھرا ہوا ہے. اچھے ہوٹل بھی ہیں, 5 اسٹار ٹائپ کے بھی ہوٹل بھی ہیں وہاں پہ. لیکن اگر آپ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ڈرائیو جو ہے نا وہ بہت احتیاط سے کریں. بل کھاتی ہوئی روڈیں ہیں. اچھا, تو اس میں ایک کھائی بھی ہے نیچے, تو پھر ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں, بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ نا کلام تک, کلام نہیں بلکہ ابھی تو آپ جو ہے نا مٹلتان تک, اگر آپ نے ماؤڈرن والی سائڈ پہ جانا ہے تو آپ مٹلتان تک اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, روڈ بالکل ٹھیک ہے. بلکہ ماؤڈرن تک بھی آپ کی چھوٹی جو گاڑی ہے نا 4x4 نہ بھی ہو تو آپ کی چلی جائے گی ایزیلی. اور روڈ بہت اچھی بنی ہوئی ہے, ابھی روڈ کی دوبارہ سے کنسٹرکشن ہوئی ہے. تو 4x2 اگر آپ گاڑی لے کے مطلب اپنی کار پہ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ. احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کے ٹائر وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ نے دیکھ کے جانا ہے, بریک آپ نے اپنی چیک کرنی ہے, اور باقی جو لوازمات ہیں پہننے کے لیے ہیں, اگر آپ گرمی میں جا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ اپنی ساری تیاری کر لیں. لیکن وہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, گرمیوں میں بھی. ابھی اگر آپ جا رہے ہیں اس موسم میں تو برف میں, تو پھر آپ اپنے گرم کپڑے ساتھ رکھیں, اور برف کے لیے جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ رکھ کے لے کے جا سکتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ بتائے گا کہ کیونکہ ہم ہمیشہ اپنے ایپیسوڈ میں انوائرمنٹل کنسرنس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, تو بڑھتی ہوئی سیاحت کے تناظر میں کیا سوات کو بھی کوئی انوائرمنٹل چیلنجز, کوئی ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کا سامنا ہے, اور ایسے کون سے اقدامات ہیں جو آپ کے خیال میں ہونے چاہیے سوات میں؟ سوات پہ اگر بات کی جائے نا انوائرمنٹل چینجز کی, تو جہاں پہ نا بہت زیادہ ٹورسٹ پہنچ گئے وہاں پہ تو انوائرمنٹ چینج ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ نا ابھی ٹورسٹ اس حساب سے نہیں گئے. مطلب جگہ موجود ہیں, جیسے اندراب جھیل ہے,
یا پھر یہ چکیل بانڈا ہے، مطلب جہاں پہ ابھی بھی نا ہائکنگ ہے، آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے، گاڑیاں نہیں پہنچی ہیں وہاں پہ نا، تو وہ جگہ ابھی بہت خوبصورت ہے، اپنی اصل اوریجنل جو کنڈیشن ہے نا اس میں ابھی اپنی اصل حالت میں اصل موجود ہے. حالت میں ابھی وہ موجود ہے. لیکن اگر ہم کالام کی بات کریں، اوشو فارسٹ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا نا تو گھنا جنگل تھا. اب لاسٹ ٹائم میں گیا ہوں تو ایک سائڈ سے نا اس کا جنگل سارا کاٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ ماحولیاتی تبدیلی تو ہو گئی ہے نا، مطلب اتنا سارا جنگل آپ دیکھیں. اوشو فارسٹ کے اندر جیسے ہی آپ انٹر ہوتے تھے تو آپ کو ایک الگ سے جو ہے نا وہ ملتا تھا کہ یار بالکل گھنا جنگل ہے، اکیلا بندہ نہیں چل سکتا تھا، اتنا گھنا جنگل تھا. تو ابھی دیکھیں تو آپ وہاں پہ جو ہے نا وہ بالکل جنگل کاٹا ہوا ہے، تو ماحولیاتی تبدیلی جو ہے نا یہ ایک بہت وہاں پہ افیکٹ ہو رہی ہے. لیکن ان جگہوں پہ جو سٹی کے آس پاس موجود ہیں یا جہاں پہ نا جو ٹورسٹ اسپاٹ بن گئے ہیں، وہاں پہ گاڑیوں کی رسائی ہو گئی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہے، تو وہاں پہ چونکہ ہوٹلز بھی بن گئے ہیں. اب جیسے دیکھیں کلام میں ایک وقت میں اتنے ہوٹلنگ کا جو نا وہ نظام نہیں تھا، ابھی اتنے زیادہ ہوٹل بن گئے ہیں کہ وہ جو اس کی نیچرل بیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. مطلب کلام سٹی میں نا آپ کو جو وہ نہیں نظر، درخت نہ اوپر نظر آتے ہیں، نیچے آپ کو درخت ہی نہیں نظر آتے کہیں پہ. پھر اس کے بعد بات کی جائے تو مٹلتان میں ایک وقت میں بہت جو ہے نا بڑا اچھا تھا، لیکن چونکہ میں گزشتہ کوئی 15-20 سالوں سے نا ان علاقوں کی طرف جاتا ہوں تو وہ میرے سامنے نا پرانی والی تصویر بھی ہے اور اب بھی ہے کہ پہلے کیسے تھا اور اب کتنا فرق آ گیا. پھر اس کے بعد آپ بات کریں مالم جبہ کی. مالم جبہ ایک جب تک یہ مطلب اتنا مشہور نہیں تھا، فیمس نہیں تھا، تب تک مالم جبہ بہت اچھا تھا. اب بھی ہے، اب بھی اس میں اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوا ہے، مطلب اب بھی وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے. لیکن وہ جو اسپیسیفک سا وہ جو ایک اسپاٹ بن گیا نا اوپر مالم جبہ، تو وہاں پہ کنسٹرکشن اتنی تیزی سے ہوگی، اتنی تیزی سے ہوٹل بن رہے ہیں کہ وہ والی چیزیں بھی اب جو ہے نا وہ جنگل کٹ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ گن پھیلنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اب وہاں پہ ہیں. تو کوشش کریں کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ ایک درخت کاٹتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ 10 لگا دیں، بالکل، تاکہ اس میں سے کوئی زندہ 5-6 بھی بڑے ہو جائیں، اپنی اس تک پہنچ جائیں. تو یہ بھی ہمارے لیے باعث ایک خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مطلب وہ دکھا بالکل سکیں. بالکل. ہماری پروگرام کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم سسٹینیبل ٹورزم پر ہم بات کریں، رسپانسیبل ٹورزم کے حوالے سے بھی ہم بات کریں، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں کہ یہ جو رسپانسیبل ٹورزم ہے یہ کیوں ضروری ہے. جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں ان کے قدرتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سب چیزیں، ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا اور ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. سامعین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے وادی سوات کے حوالے سے جو گفتگو کی کہ وہاں کے جو جنگلات ہیں، برف پوش پہاڑ ہیں اور جو بہتا ہوا دریائے سوات ہے، یہ سب مل کر کس طرح سے جو وادی سوات ہے اس کو ایک خوبصورت مقام بناتی ہے، ایک جادوئی منظر ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں. اور اگر آپ جو ہے سوات جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کن کن مقامات کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، آپ وہاں کا کھانا کیسے جو ایکسپلور کر سکتے ہیں، وہاں کی ثقافت کو کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں، وہاں سے کیسے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو اتنی خوبصورت جگہ کو سامعین کرام آج ہم نے ڈسکس کیا، تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اس ایپیسوڈ کے بعد آپ سوات جانے کا جو ارادہ ہے وہ آپ لازمی کر لیں گے. بہرحال جناب، ہمارے جو ایپیسوڈ ہے، ہمارے پروگرام ہے، اس کا وقت بھی بہت مختصر ہوتا ہے، تو آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک بار پھر ثاقب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سامعین و ناظرین، آپ سے اجازت لیتی ہوں. میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم، اور آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کسی اور پاکستان کے کسی اور خوبصورت مقام کے حوالے سے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.